حضرت ابراہیم کی ملت کی بنیاد دو چیزوں پر تھی. کتنی چیزوں پر؟ دو چیزوں پر. اور ان دو چیزوں کا ذکر اللہ نے سورہ کوثر میں بیان فرمایا. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. ہم نے آپ کو کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. حوض کوثر سمیت جتنی بلائیاں تھیں ہم نے ساری کی ساری آپ کو عطا فرما دی. یہ ہے کوثر. اور جب بندے کو نعمت ملے تو اس کا شکر کرنا چاہیے. یہ عام بندوں کی بات ہے. جب اللہ کی نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں. جو مقرب ہوتے ہیں وہ مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں. مصیبت پر بھی. عام انسان جس مقام پہ شکوہ کرتا ہے مومن اس مقام پہ صبر کرتا ہے. اور مومن جس مقام پہ صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پہ اللہ کا شکر کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. فرمایا جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور حضور کو جو نعمت ملی وہ ساری نعمتوں کی جان ہے. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. تو مولا جب خیر کثیر تمہیں اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے تو شکرانے کے طور پہ عمل کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی یہ ایک چیز ہے. اپنے رب کی عبادت کرو. وَانْحَرْ. اور اپنے رب کے نام پہ قربانی کرو. اپنے رب کے نام پہ قربانی کرو. یہ دو چیزیں ہیں ملت ابراہیمی کی بنیاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ دو چیزیں ضروری تھی. اللہ کی عبادت اور بولیے آپ اگر سیرت ابراہیمی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف کعبۃ اللہ نہیں بنایا یا صرف مینا کے اندر یا صرف عرب کے اندر آپ نے قربان گاہ نہیں بنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ قانون تھا کہ جس جگہ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی جس جگہ پر جس جگہ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ پر ایک مسجد بناتے تھے ایک قربان گاہ بناتے تھے. یہ دو چیزیں اللہ کے خلیل بنایا کرتے تھے. اور کعبے کے علاوہ 3 جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ بھی بنائی ہے اور قربان گاہ بھی بنائی ہے. عبادت کے گاہ کے نام پہ آپ ایک پتھر نصب کرتے تھے. آپ کی امت کے لوگ وہاں آ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور قربان گاہ کے نام پہ آپ ایک پتھر نصب کرتے تھے. وہاں آ کے آپ کی امت کے لوگ جانور کی قربانی پیش کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں ملت ابراہیمی کی بنیاد ٹھہری. ایک عبادت اور دوسری بولے میرے ساتھ ایک عبادت اور دوسری. یہ دو چیزیں ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میری ملت کی بنیاد بھی ملت ابراہیمی جیسی ہے. اور یہ دو چیزیں اس امت کا خاصہ ہیں عبادت اور قربانی. اور فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا خیر کثیر دیا. آپ شکرانے کے طور پہ عبادت بھی کرو. اور وہ عبادت نماز کی صورت میں وہ عبادت صدقہ و خیرات کی صورت میں وہ عبادت زکوٰۃ کی صورت میں وہ عبادت حج کی صورت میں یہ ساری عبادتیں ہیں. فرمایا وہ عبادت حقوق اللہ کی صورت میں وہ عبادت حقوق العباد ادا کرنے کی صورت میں. فرمایا یہ عبادت آپ نے کرنی ہے. اور وانحر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جانور کو اللہ کی راہ پہ قربان بھی کرنا ہے. اور یہ حکم جو ہے یہ صرف نبی کے لیے خاص نہیں حضور کی امت کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھی خیر کثیر عطا فرما دیا. 2 صورتوں میں عبادت کرتے رہو گے خیر کثیر ملتی رہے گی. قربانی کرتے رہو گے خیر کثیر ملتی رہے گی. اور اگر ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گئی یا عبادت چھوڑ دی یا قربانی چھوڑ دی تو پھر خیر کثیر بھی بولیے خیر کثیر بھی خیر کثیر سنت کا خاصہ ہے. اللہ نے عبادت اور قربانی 2 چیزوں کا ذکر فرمایا. اور یہ آپ تقریباً ہر عالم دین جو ہے یہ اپنی اپنی عوام کو یہ بات سنا چکا ہے اور سناتے ہیں اور سناتے رہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی ادا کرنا یہ کسی کو یہ کوئی اس سے جاہل نہیں ہر ایک کو علم ہے کہ یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی
لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان کیوں عطا فرمایا؟ دیکھیں نا، قربانی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی. قربانی حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلا تھا. آپ درخت کے اندر تھے، آرے سے چین کے 2 ٹکڑوں میں آپ کو تقسیم کیا گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی بھی نہیں. تو جس نبی کے گلے پہ چھری چلی ہی نہیں ہے اس کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اور جس کو آرے نے چیر دیا اس کی یاد میں اس کی قربانی کرتے ہیں. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ حضرت زکریا کے سر پہ آرا چلا، سنت زکریا نہیں کہا جاتا اس قربانی کو. اس قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے یا سنت اسماعیلی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نے چلنے کا نام بھی نہیں لیا، پھر جانور قربان کے ہوتے ہیں. اور پھر بڑی لطف کی بات ہے، عیب والا جانور بھی گوارا، جانور کانا ہوگی قربانی، جانور کا کان کٹ جائے ہوگی قربانی، سینگ ٹوٹ جائے ہوگی قربانی، بھائی لگڑا ہو جائے، کان ٹوٹ جائے ہوگی قربانی، دھوم کٹ جائے ہوگی قربانی. بھائی جانور تو سارا سال ہی قربان ہوتے ہیں، سارا سال آپ گوشت کھاتے ہیں. کبھی کسائی سے جا کے پوچھا ہے بھائی جو جانور کا گوشت مجھے دینا پہلے دکھا اس کی 4 ٹانگیں پوری ہے کہ ٹوٹی ہے؟ کبھی پوچھا اس سے؟ نہیں. ٹانگ ایک ہی لٹکی ہوتی ہے کسائی کی دکان پوری، وہ جا کے آپ وہاں سے گوشت لیتے ہو اور سارا سال وہ گوشت کھاتے ہو. لیکن کبھی کسی کسائی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ کی کہ یہ جانور مکمل سلامت بھی تھا کہ نہیں. اللہ فرماتا ہے سارا سال لنگڑے بھی کھاؤ، لولے بھی کھاؤ، اندھے بھی کھاؤ، کانے بھی کھاؤ، کان کٹے بھی کھاؤ، سینگ ٹوٹے بھی کھاؤ، دم کٹے بھی کھاؤ. لیکن جس جانور کو میرے خلیل کے نام پہ قربان کرو گے، نہ آنکھ کانا جانور قربان کرنے دوں گا، نہ کان کٹا قربان کرنے دوں گا، نہ لنگڑا قربان کرنے دوں گا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ایک ہی ہے، سارا سال جیسے مرضی کھاؤ لیکن نبی کی یاد میں عیب والا جانور بھی دوبارہ کوئی نہیں. نبی کی یاد میں عیب والا سارا سال کھاتے ہیں کہ نہیں ادھر ادھر کے. اور تھوڑا سا میں اپنے بڑی بات کروں، آپ تھوڑا سا اپنے علاقے سے باہر نکلے، لاہور کی سائڈ پہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے سارا سال. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا کیا کھاتے رہے. لیکن جب حضرت ابراہیم کی یاد میں چھری چلائی جاتی ہے تو ایک آنکھ کم ہو تو وہ بھی جانور گوارا نہیں، عیب والا جانور گوارا نہیں. تو مجھے بتائیں جس نبی کے نام پر اللہ عیب والا جانور گوارا نہیں کرتا، اس نے نبی کی نبوت میں عیب کیسے رکھا ہو؟ جس کو عیب والا جانور گوارا کوئی نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کیوں حضرت اسماعیل میں قربانی کی جاتی ہے اور کیوں ان کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے؟ اس کو سنت زکریا بھی نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے اس روئے زمین پر اللہ کے 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی ہے. کیا؟ بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی. 2 نبی ایسے گزرے ہیں، ایک اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. یہ 2 نبی ہیں. آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس چیز کا علم آئے گا کہ حضرت زکریا نے بھی جب بال سفید ہو گئے تب اولاد کی دعا مانگی. حضرت ابراہیم نے بھی جب بال سفید ہو گئے 80 سال ہو گئے شادی کو، اولاد کوئی نہیں. اللہ کے خلیل نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، رب هب لي من الصالحین، مجھے بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا نے بھی کہا ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا نے بیٹی مریم کے پاس کھڑے ہو کے کہا یا اللہ تو بے موسم کے پھل اسے دے رہا ہے، مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما دے. بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے. حضرت ابراہیم بھی بڑھاپے میں تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. 2 نبیوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی، اللہ نے دونوں کو بڑے خوبصورت بیٹے عطا فرمائے اور دونوں بیٹوں کو قربان کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے سامنے جوان ہوئے، ان کے سامنے لڑکپن، جوانی، سب کچھ عمر سامنے گزری. حضرت اسماعیل 80 سال تک بیٹا کیوں نہیں دیا؟ کہا تو میرا خلیل ہے نا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے ابراہیم میں نے تجھے دوست بنایا اپنا، میں نے تجھے میری طرف دیکھیں، میں نے تجھے دوست بنایا. یا اللہ دوست بڑی بات ہے، تو نے مجھے دوست بنا لیا، کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا اولاد کوئی نہیں دینی، اولاد کوئی نہیں دینی. یا اللہ تیری رضا. یہ بوڑھے ہو گئے، دیکھا بڑھاپا ہے، اب میری وراثت کو کون سنبھالے گا؟ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے. کہا میری وراثت کو کون سنبھالے گا؟ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر. میں 80 سال کے بعد دے رہا ہوں، بولا تیرا کرم ہے. یہ بیٹا دیا. 5 تفاسیر کے مطابق صرف 1 رات پاس رہے حضرت اسماعیل.
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹا بھی بڑا سونا جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، وہ بیٹا عطا کیا۔ ایک رات ابراہیم کے پاس رہا بیٹا، اگلا دن ہوا کہا اسے چھوڑا، یا اللہ کہاں چھوڑا؟ فرمایا جاؤ گھر سے نکلو۔ بیوی کو ساتھ لیا، بیابان وادی میں جب 4 پہاڑوں کے درمیان کالے سیاہ پہاڑ ہیں، پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، دانا کوئی نہیں، کہا یہاں چھوڑ دو۔ جب چھوڑ کے واپس پلٹے، بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ پوچھا، ابراہیم کو جواب دینے کا حکم نہیں تھا، دوسری دفعہ پوچھا، جواب دینے کا حکم، 3 دفعہ جب پوچھا نا تو وہ بیوی بھی نبوت کی بیوی تھی، تاجدار نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، اور نبوت کا فیضان ان کو بھی حاصل تھا، اور ولیاں تھی اللہ کی۔ کہا اے ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے زبان نہیں لائی، سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر خوشی خوشی جاؤ، جس رب نے ہمیں یہاں پہنچایا وہ ہمیں ضائع نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا جس رب نے یہاں تک پہنچایا وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، دودھ پیتا بچہ ایسا ہوتا ہے، ماں دودھ پیتے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی خاطر وہ ساری کائنات سے جھگڑا کر سکتی ہے۔ ہر بچے سے ماں کو پیار ہوتا، لیکن دودھ پیتے بچے کے لیے ماں کی ممتا اتنی بے چین ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص کا گریبان پکڑ سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی بیوی نے کمال، اچھا پھر صبر حضرت ابراہیم میں بھی بڑا تھا، لیکن میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے، اور اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی، آپ مرد تھے، اور مردوں میں عورتوں کی نسبت صبر زیادہ ہوتا ہے۔ قربان جاؤ حضرت حاجرہ کے صبر پہ۔ حضرت حاجرہ دودھ پیتا بچہ ہے، پانی کوئی نہیں، دانا کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، سفید سیاہ پہاڑ ہے، اور جب رات ہوئی نا ایسا نہیں کہ لائٹ چلی گئی تو یو پی ایس چلا لو، جنریٹر چلا لو، موم بتی چلا لو، کوئی چیز کوئی نہیں، آسمان کا اندھیرا اوپر، نیچے اللہ کی بندی حاجرہ، نیچے اللہ کی بندی حاجرہ ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جب بچے کو پیاس لگی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں صرف 2-3 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ سلام علیہا دوڑی، صفا مروا کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حاجی لگاتے ہیں کہ نہیں وہاں جاتے؟ بولیے اونچی آواز سے، حاجی وہاں جا کے لگاتے ہیں چکر؟ جہاں وہ آہستہ دوڑی تھی وہاں یہ آہستہ دوڑتا ہے، جہاں وہ تیز دوڑی تھی وہاں یہ، وہ تو بچے کی خاطر دوڑی تھی، اور حاجی نے اپنا بچہ ساتھ لیا اس کو بھی دوڑا ہے، وہ تو پانی لینے کے لیے دوڑی تھی، اور بوتل اس کی بغل میں، حاجی کی بغل میں، یہ پھر بھی دوڑ رہا۔ بات کیا ہے؟ کیا حضرت حاجرہ کے قدم کی وجہ سے؟ بولیے بھائی حضرت حاجرہ کے قدم کی وجہ سے ہوتا تو حضرت حاجرہ صرف ان کے قدم صرف صفا مروا پہ تو نہیں لگے تھے۔ حضرت حاجرہ بچپن سے لے کے جوانی تک، اس عمر شریف تک آپ کئی جگہ چلی تھی، آپ نے کئی جگہ دوڑ لگائی ہوگی، آپ بچپن میں بھی دوڑی ہوں گی، اور پھر اس وقت کے بعد بھی آپ کئی دفعہ دوڑی ہوں گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے ساری زمین میں، جہاں جہاں لگے ہر جگہ حاجی کو دوڑنے کا حکم نہیں، اس جگہ پہ دوڑنے کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب صرف ایک ہی آئے گا کہ حاجرہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنے لیے دوڑی تھی، اور آج دوڑی ہے محمد عربی کے دادا کے لیے، آج دوڑی ہے نبوت کے فیضان کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ اور اللہ کی آواز ہے، یا حاجرہ تو نے صبر کمال کر دیا، تو نے حق ادا کر دیا صبر کرنے کا، تو نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، تو نے اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسی وادی میں بھی لٹا دیا، تو نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، صبر کا حق ادا کر دیا۔ لیکن میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں بے نیاز مالک ہوں جو صبر کرنے والے، فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا جو اس کی رضا کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں۔ حاجرہ تم نے اچھا عمل کیا میری رضا کی خاطر، اب میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک کائنات قائم رہے گی، جن راہوں پہ تو چلی ہے تیرے قدموں پہ نشانوں کے احمد رضا کو بھی دوڑاؤں گا، تیرے قدموں کے نشانوں پہ داتا علی حجویری بھی دوڑے گا، تیرے قدموں کے نشانوں پہ معین الدین اجمیری بھی دوڑے گا، تیرے قدموں کے نشانوں پہ سلطان باہو بھی دوڑے گا، غوث اعظم بھی دوڑے گا، تیرے قدموں کے نشانوں پہ حضرت ابوبکر صدیق بھی دوڑیں گے، عمر فاروق بھی دوڑے گا، عثمان غنی بھی دوڑے گا، مولا علی بھی دوڑے گا، موسیٰ آئے گا اسے بھی تیری راہ پہ دوڑنا پڑے گا، عیسیٰ آئے گا اسے بھی تیری راہ پہ دوڑنا پڑے گا، امام جعفر الصادق آئے گا اسے بھی تیری راہ پہ دوڑنا پڑے گا، امام باقر آئے گا اسے بھی تیری راہ پہ دوڑنا پڑے گا، میرے نبی کا حسین آئے گا اسے بھی تیری راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سب نبیوں
ولی ہو، غوث قطب ابدال ہو، ہر شخص کو، ہر فرد کو، ہر شخصیت کو تیرے قدموں کے نشانوں پہ دوڑاؤں گا۔ کس وجہ سے؟ حضرت حاجرہ کی شان زیادہ ہے ہمارے نبی سے؟ ماشاء اللہ بھئی حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، ولی ہے اللہ کی، اور نبی کے گھر کی عزت ہے، لیکن فرمایا تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خاطر توڑی ہے۔ قیامت تک نسبت محمدی کا احترام کرتے ہوئے اور اسے زندہ رکھتے ہوئے جو بھی آئے گا حاجی قبول نہیں کروں گا جب تک تیرے نشانوں پہ دوڑے گا نہیں۔ جہاں تو تیز چلی ہے وہاں تیز چلنا پڑے گا، جہاں تو آہستہ چلی ہے وہاں آہستہ چلنا پڑے گا۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ دو چیزیں ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے، ایک عبادت اور دوسرا بولو نا قربانی۔ ایک عبادت اور دوسرا قربانی۔ حضرت ابراہیم نے عبادت کا حق بھی ادا کر دیا، حضرت ابراہیم نے قربانی کا حق بھی ادا کر دیا، اور پھر بڑی لطف کی بات ہے یہ سارے معاملے کیوں ہو رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کو، بیوی کو، جوان بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع، ایک بیابان وادی میں چھوڑ کر کیوں آ رہے ہیں؟ ایک ہی مقصد ہے، فرمایا ابراہیم پریشان نہیں ہونا، جس جگہ پہ تو اپنی نسل کو چھوڑ کے آیا نا یہ نبی ہوگا، اور اس جگہ پہ میں اپنا کعبہ تعمیر کرواؤں گا، اس جگہ پہ میں اپنا گھر تعمیر کرواؤں گا، مسجد تعمیر کرواؤں گا۔ تو مسجد کو بنانے کے لیے اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ مسجد کو بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اللہ اتنی قربانیاں لے رہا ہے۔ مسجد کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی، ہم نے مسجد کو بنانے کے لیے قربانی کی کھال دینی ہے۔ ہم نے کیا دینا ہے؟ قربانی کی کھال دینی ہے۔ اور پھر بڑی لطف کی بات ہے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی کی تھی، بھئی وہ تو دونوں اللہ نے بھیجا تھا، مگر ابراہیم نے چھری چلا دی تھی۔ حضرت ابراہیم نے تو بیٹا قربان کیا تھا، اور اللہ نے قیامت تک امت محمدیہ پہ یہ فضل فرمایا کہ جانور کا بدل کی صورت میں قربانی کو واجب کیا، یعنی وہ بیٹے کی جو قربانی تھی نا وہ اٹھا لی گئی، اور اس کے بدلے میں جو فدیہ دیا تھا اس فدیے کو امت محمدیہ پہ واجب کیا گیا، اور فرمایا تصور یہ دیا کہ لوگوں جب تم جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ تو تصور یہ رکھو اے مولا تیرا حکم ہے ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اگر تیرا حکم ہو تو ہم اپنی جان بھی قربان کریں۔ یہ تصور دیا ہمیں قربانی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فرمایا خیر کثیر اس کو ملے گا جو عبادت کا بھی حق ادا کرے گا، اللہ کی راہ میں قربانی کا بھی حق ادا کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تم قربانی کرتے ہو نہ گوشت میرے تک آتا ہے، نہ خون میرے تک آتا ہے، نہ کھال میرے تک آتی ہے، کھال مدرسوں میں، اداروں میں، مسجدوں میں دیتے ہو، گوشت خود کھاتے ہو، محلے داروں کو دیتے ہو، رشتہ داروں کو دیتے ہو، خون نالیوں میں بہاتے ہو، اللہ تک کوئی شے نہیں پہنچتی، بلاکی جناب التقویٰ، اللہ فرماتا ہے جب بھی تمہاری کوئی شے مجھ تک پہنچے گی تو دل کا تقویٰ پہنچے گا، جو تمہارے دل کا تقویٰ ہوگا یہ میرے تک پہنچے گا۔ اور حضرت اور خیر کثیر دیا اللہ نے، عبادت اور قربانی کی صورت میں کیا عطا فرمایا؟ خیر کثیر۔ میں نے ایک دن درس کے دوران عرض کیا تھا اسی مسجد میں کہ اگر ہم اپنی طبیعت کو اسلام کے مطابق کر لیں اور اگر اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو بندہ اپنی طبیعت کے مطابق بھی عمل کرے تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نے کیا عرض کیا؟ بہت بڑی بات ہے، جملہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اگر اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیا جائے تو بندہ اپنی طبیعت کے مطابق بھی کام کرے تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر آہستہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر اونچا پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا عمر اتنی زور سے کیوں پڑھتا ہے؟ کہا سنے جہاں تک آواز جائے گی شیطان دوڑ لگا دے گا اور برکتیں نازل ہوں گی۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا صدیق تو آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا سنے جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے، جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی، یعنی انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق عمل کیا، انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق عمل کیا۔ حضور نے انکار کسی کا بھی نہیں کیا، عمر کو بھی ثواب مل رہا ہے، صدیق اکبر کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اچھا پھر ایک سادہ سے آدمی آ گیا حضور کے پاس، درویش سادہ سے آدمی، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر بات پورے شہر میں مشہور کرنی ہو نا تو بندہ اس کو کہتے کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو کہا جائے کسی کو نہیں بتانا تو کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ بتاتے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک سے آدمی آ گیا حضور کے پاس، حضور نے فرمایا 1 سال کا جانور ہے قربانی کے لیے، اس کے بعد 6 مہینے کا دمبا تھا، کہا سونیا آپ نے 1 سال کی اجازت دی ہے، میرے پاس 6 مہینے کا میں قربانی کا ثواب کیسے دوں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب آ،
جب قریب آیا حضور نے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تو کر لے 6 مہینے کا کسی کو بتانا نہیں، تو کر لے 6 مہینے کا کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا سونیا مجھے اجازت مل گئی، مجھے کیا پڑی ہے شور مچانے کی، نہیں بتاؤں گا۔ آقا دوارا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، حضرت ابو بکر ملے۔ ابو بکر کتنے سال کا دمبا چترا، کتنے سال کا جانور قربانی کو لگتا ہے چھوٹا؟ کہا 1 سال کا۔ فرمایا تو میرے لیے مسئلہ ہے، مجھے 6 مہینے کی چھٹی مل گئی ہے، مجھے 6 مہینے کی اجازت مل گئی ہے، میں 6 مہینے کا کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، تو نے بھی کسی کو نہیں بتانا۔ ابو بکر مسکرا کے کہنے لگے میں نہیں بتاتا تو اپنا خیال کرتا ہے، میں کسی کو نہیں بتاتا۔ چلے آگے ملے حضرت عمر فاروق، گروپ صحابہ کا آ رہا تھا، کہا ذرا رکنا مجھے مسئلہ بتاتے جانا، کتنے سال کا چھوٹا جانور جو ہے یہ قربانی کو لگتا ہے؟ کہا 1 سال کا۔ کہا وہ تمہارے لیے مسئلہ ہے، مجھے آمینہ کے لال نے 6 مہینے کی اجازت دیتی ہے، میرے پاس 6 مہینے کا ہے، میں اسے قربانی کر رہا ہوں۔ کہا مجھے کسی کو، حضور نے کہا تھا بتانا نہیں، لہذا تم نے بھی نہیں بتانا۔ عمر نے بھی یہی کہا، ایسے آتی ہم نہیں بتاتے تو اپنا دھیان کر، تو کسی کو نہیں بتانا۔ کہا نہیں بتاؤں گا۔ جمعے کا دن تھا، جمعے سے پہلے پورے مدینے میں شور مچ گیا، پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ فلاں صحابی کو 6 مہینے کی اجازت مل گئی، فلاں صحابی کو 6 مہینے کی۔ جمعے کا دن تھا، پتہ حضور کو بھی تھا اپنے غلاموں کا، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے مولا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ حضور کو بھی پتا ہے اپنے غلاموں کا۔ جب جمعے کا دن ہوا، خطبہ دینے کے لیے حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ میں سے کھڑا ہو گیا، سونیا آپ نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، وہ پورے مدینے میں شور مچاتا پھرتا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا مرضی میرے رب کی بھی بن گئی تھی کہ میں 6 مہینے کی اجازت دے دوں، ہم نے کہا چلو ایک غلام بھی راضی کر لیتے ہیں، ہم نے کہا ایک غلام بھی راضی کرتے ہیں۔ میں نے کیا جملہ عرض کیا، اگر اسلام کو اپنی طبیعت میں نافذ کر لے تو کام اپنی طبیعت کے مطابق بھی کرے تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس صحابی نے اپنی طبیعت سے عمل کیا تھا، لیکن حضور نے منبر پر بیٹھ کر اس کی شان کو بھی بیان کیا، اس کی عزت افزائی بھی کی، اور اللہ فرماتا ہے قربانی تم کرو، نماز تم پڑھو، عبادت اور قربانی یہ دونوں تم لازم پکڑ لو، میں وعدہ کرتا ہوں انا اعطینا کل کوثر، یہ شان اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ تم غلاموں کو بھی عطا کی جائے۔ یہ خیر کثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگر عبادت اٹھ گئی تو بھی خیر کثیر جاتا رہا، اگر قربانی اٹھ گئی تو بھی خیر کثیر جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کو قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو مل جل کر مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی حضرات ابھی آ رہے ہیں، ایک حدیث سنا دوں، ایک بات یاد، میرے نبی نے فرمایا میں 2 زمینوں کا بیٹا ہوں، کیا فرمایا؟ 2 زمینوں کا، کیا فرمایا؟ 2 زمینوں کا بیٹا ہوں۔ ایک زبی تو حضرت اسماعیل ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک زبی حضرت عبداللہ ہے، حضرت کے والد کرام۔ اور یہ واقعہ کیسے تھا؟ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا حضرت حارث، اللہ نے خواب دکھایا حضرت عبد المطلب کو، یہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا 300 سال پہلے، اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ زمزم کا کنواں ہے، خواب میں بتایا گیا اس کو کھودو جہاں سے پانی نکلے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حارث کو لے کے چلے، پتھر کو کاٹنا اور کھودنا یہ آسان کام تو نہیں ہے نا، تو جب ایک بیٹے کے ساتھ پورا باپ جب آپ کھود رہے تھے تو آپ نے دل میں خیال کیا مکے کا سردار ہوں، کعبے کا متولی ہوں، بیٹا ایک ہی ہے، اور اس زمانے میں اولاد جس کی زیادہ ہوتی تھی عزت بھی اس کی زیادہ ہوتی تھی۔ کہا مولا مجھے 12 بیٹے عطا کر، میں وعدہ کرتا ہوں ایک کو تیرے نام پہ ذبح کروں گا، ایک کو تیرے نام پہ ذبح کروں گا، 12 بیٹے عطا کر۔ اللہ نے قدرت کا اظہار فرمایا، حضرت عبد المطلب کو بھی بڑھاپے میں 12 بیٹے عطا ہوئے، 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، سب سے چھوٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور ان سے اللہ حضرت عبد المطلب محبت بھی بڑی فرماتے تھے، نور محمدی تھا پیشانی میں، جس کی پشت میں حضور علیہ السلام منتقل ہوتے رہے اس کی پیشانی میں اللہ نور محمدی کو چمکاتا رہا۔ حضرت عبد المطلب کا چہرہ بڑا حسین تھا، حضرت عبداللہ کا، حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، 12 بیٹوں کو لائن میں کھڑا کیا۔ ابھی زمانہ جاہلیت تھا، کیا تھا؟ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے زمانہ جاہلیت کا نام دیا جاتا، زمانہ جاہلیت تھا۔ آج ابا جی کہہ رہے ہیں پانی کا گلاس پلا دیں، بچے کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب زمانہ جاہلیت میں اپنی 12 بچوں سے پوچھ رہے ہیں، ابھی بظاہر کلمہ کسی نے نہیں پڑھا، 12 سے پوچھ رہے ہیں اے بچوں
میں نے رب سے وعدہ کیا تھا 12 بیٹے تھے، میں ایک کو چھری چلاؤں گا، تیرے نام پہ ذبح کروں گا، بتاؤ تم میں سے کون تیار ہے؟ 12 کے 12 بیٹوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا ابا جی اللہ کے نام پہ قربان ہونے کو ہم تیار ہیں۔ 12 کے 12 بیٹے، ہر بچے نے کہا ابا جی میرے گلے پہ چھری چلاؤ، میرے گلے پہ چھری چلاؤ، ذبح ہونے کی بات ہے، میرے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، قرآن اندازی کی، جب پرچیاں ڈالی نا 12 بچوں کی، نام حضرت عبداللہ کا نکلا، حضور کے ابا جی کا نام نکلا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پکڑا کلائی سے، چل تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، بوڑھا باپ ہے، بڑھاپے میں مرغی کی گردن پہ چھری نہیں چلائی جا سکتی، ہاتھ کامتے ہیں لوگوں کے، جوان بیٹا ہے اور اس نے مستخوی اپنی نشانی میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت عبد المطلب جا گئے، عاص بن وائل مکے کا کافر سردار تھا، اس نے آ کے کہا عبد المطلب یہ ظلم میں نہیں کرنے دوں گا، یہ ظلم 2-3 منٹ کے بعد ختم ہو رہی ہے، یہ ظلم میں نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں تو کر کے رہوں گا۔ بلاخر سارا مکہ ایک طرف ہو گیا، عبد المطلب ایک طرف، سارا کعبہ ایک طرف، سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں تجھے ظلم کرنے دیں گے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرا اللہ سے وعدہ ہے، میرا اللہ سے وعدہ ہے۔ یہی جذبہ تھا جو حضرت ابراہیم لے کے چلے تھے۔ 13 سال بعد اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو لے کے دیکھنے جا سکتا، مولا کھلونے لے کے جاؤں، کوئی آم کی پیٹی لے جاؤں، کوئی پھل فروٹ لے جاؤں؟ فرمایا نہیں، اپنے بیٹے کے لیے 13 سال بعد جا رہا دیکھنے کے لیے، اگر کوئی تحفہ لے کے جانا تو چھری لے کے جا، رسی لے کے جا۔ یہی جذبہ تھا۔ حضرت اسماعیل کو آ کے کہا اے اسماعیل چل میرے یار نے دعوت کی ہے تیری، میرے یار نے دعوت۔ حاجرہ نے پوچھا کدھر لے کے جا رہے بچے کو؟ کہا میرے یار کی دعوت ہے، یار کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ شیطان آ گیا، حاجرہ بڑا نازک موقع ہے، تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہا اپنے یار کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کو شیطان کہنے لگا اس کا خیال ہے وہ تو بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا باپ بیٹے کو چھری کیسے چلا سکتا ہے؟ کہنے لگا اس کا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے پتھر مارا، کہا نہیں بھاگ جا یہاں سے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل بھی ہوں گے قربان، 1000 اسماعیل کی قربانی بھی قبول ہے۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، اسماعیل تیرا ابا چھری چلانے جا رہا ہے۔ کہا نہیں تم نے سنا نہیں، میرے ابا نے کہا یار نے دعوت کی ہے، یار نے دعوت کی ہے۔ کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ، تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا شیطان نہیں، تو اللہ کی قدرت کو کب سمجھے گا؟ یہی تو دعوت ہے اللہ کی، یہی تو دعوت ہے یار کی۔ تو پھر دعوت کیا ہوئی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا آیا جنت سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم مبارک ہو، تو نے قربانی کر لی، ہم نے قبول کر لی، اب قیامت تک تیری سنت کو امت محمدیہ میں زندہ رکھوں گا۔ یہی جذبہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے جب ایک راہبہ کے پاس ہوئے، فیصلہ اس پر ہوا کہ ایک راہبہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ سنائے اسی پہ عمل کیا جائے۔ حضور نے فرمایا نا میں تو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، وہ بات سنا رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب لے کے گئے، جب راہبہ کے سامنے بیٹھے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے ملک میں تمہارے شہر میں کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس قتل کا فدیہ اور اس قتل کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا 10 اونٹ۔ کہا پھر ایسا کرو 10 اونٹ ایک طرف کتار میں کھڑے کرو، عبداللہ کو دوسری طرف کھڑے کرو، دونوں کے نام پہ قرہ ڈالو، اگر قرہ عبداللہ کے نام پہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر قرہ اندازی کرو، اگر پھر عبداللہ کے نام نکلے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، جب اونٹوں کے نام قرہ نکلے پھر اونٹ ذبح کر دینا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس طرح اللہ نے اسماعیل کے فدیے میں ایک دمبا جنت سے بھیجا تھا، اسی طرح محمد عربی کے والد گرامی کے فدیے میں اللہ رب العزت تمہارے اونٹ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ کھڑے کیے، عبداللہ ایک سائڈ پہ، قرہ نکالا، نام عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ اور ڈالے، قرہ نکالا، نام عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ اور ڈالے، قرہ نکالا، نام عبداللہ کا نکلا۔ 10 کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے پھر قرہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ 100 اونٹ جب ہو گئے تو قرہ اندازی اونٹوں کے نام پہ نکلی۔ آس میں وائر کہنے لگا مبارک ہو بچہ بچ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں ہو سکتا اتفاق ہو، میں دوبارہ قرہ اندازی کروں گا۔ جب دوبارہ قرہ ڈالا دوبارہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ جب تیسری مرتبہ ڈالا 3 مرتبہ نبی کے دادا نے قرہ اندازی کی، تینوں مرتبہ قرہ 100 اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فدیہ 100 اونٹ تھے۔ اسماعیل بھی نبی کے دادا ہے، نبی کے آبا و اجداد ہے، اور حضرت عبداللہ بھی نبی کے والد گرامی ہیں، لیکن ایک باپ کی
100 اونٹوں کی قربانی ہو رہی ہے، 100 اونٹوں کا فدیہ ہے۔ اسی جملے پر میرے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، کیونکہ میرے ابا جی کا فدیہ جو ہے اللہ نے 100 اونٹ مقرر فرمایا تھا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل ہے، دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے جو جذبات ہمارے بزرگوں نے، انبیاء اور اولیاء نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ انہی جذبات کے ساتھ ہمیں اپنی جانور، اپنے مال، اپنی جان اور اپنا وقت دین کے نام پہ صرف کرنے اور قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی نیت سماعت فرمائے۔